اسی طرح ہم آج دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں، یاد رکھیے مسجد کے اندر اگر نماز نہ پڑھے فرض کے علاوہ کوئی تو بہت لوگ گھرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو نماز کے بعد جلدی سے دیکھتے راستہ کہاں سے لوگ نکل رہے وہاں بیچ میں آ کے نماز کو کھڑے ہو جاتے تاکہ پیچھے والے پورے اٹک جانا، بڑو سنت چلو بھاگ رہے تھے. کیا حدیث کے الفاظ سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کی سب سے بہتر نماز وہ ہے جسے وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے. آدمی کی وہ نماز سب سے بہتر ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے. فرض کے علاوہ کیا پڑھنا چاہیے؟ اب ہمارے پاس کو اٹھ کے چلے گا تو پوری مسجد جا رہا وہ دیندار بتا تھا فلاں جماعت سے، گھر پہ پڑھتا ہوں گا نا. آپ کیوں سوچ رہے اس کے بارے میں؟ صحابہ وغیرہ بہت کثرت سے نمازیں گھر پہ پڑھا کرتے. فرض نماز تو مسجد میں ہے، فرض کے علاوہ ساری نماز کوشش کرنا چاہیے گھر میں پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. اب گھر سے 2 رکعت سنت پڑھ کے فجر کی جاتے روایتوں میں ہے نا، اذان ہوتی بلال دیتے پھر آپ سے نماز پڑھتے پھر نماز پہ جاتے، اذان ہوتی آپ سے غسل لیتے نماز پڑھتے پھر مسجد جاتے گھر میں. حالانکہ مسجد اور گھر کتنا فرق تھا، گھر سے نکلو تو مسجد ہے. آپ سے کے حجرے پورے مسجد نبوی کے قبلے کے اپوزٹ بنے ہوئے تھے پورے، مطلب باؤنڈری تھی ایک طرح سے، مسجد کی حد تھی وہ سب وہیں تھی. گھر سے نکلو تو سیدھا مسجد میں قدم دوسرا ہے، ایسا معاملہ سمجھ رہے آپ. تو آپ گھر میں پڑھتے تھے. ہمارے پاس بہت برا مانتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں اور اسے بہت برا بلا کہا جاتا ہے. کوئی امام اگر ایسا کرے تو اگر وہ پہلے پڑھ آ کے دکھانے 2 رکعت پڑھتے 4 رکعت اور بعد میں تو بولتے امام صاحب ہماری نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، تم تو نفل وغیرہ کچھ نہیں پڑھتے ہے نا. تو ایسا نہیں، یاد رکھیے گھر پہ پڑھ سکتا ہے.